السلام علیکم ناظرین۔ گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا، کیلوں کا کیا بھاؤ لگایا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 درہم اور سیب 10 درہم۔ اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہیں؟ دکاندار نے کہا، کیلے 3 درہم اور سیب 2 درہم۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اول فول کہتا، دکاندار نے گاہک کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گاہک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے، کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوچا ہے کہ جب کبھی آئے تو اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی ہے، اللہ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانے سے منافع 2 چند ہوتا ہے۔ گاہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، باخدا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک چھوٹی سے گاؤں میں احمد نام کا غریب مزدور رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے نکلتا، محنت مزدوری کرتا، لیکن جتنا کماتا وہ بھی قرضوں میں ختم ہو جاتا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی پریشان رہتی اور احمد کے چہرے پر ہمیشہ فکر کے سائے منڈلاتے رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، احمد بہت پریشان بیٹھا تھا۔ کام نہیں ملا، پیسے ختم اور بچوں نے 2 دن سے ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسی وقت اس کی بیوی نے تندور سے ایک روٹی نکالی اور کہنے لگی، یہ گھر کی آخری روٹی ہے، تم کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ احمد نے روٹی ہاتھ میں لی لیکن کھا نہ سکا۔ دل میں خیال آیا، میری وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں اور میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ وہ بہت پریشان ہوا اور باہر نکلا۔ گلی کے کونے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک کٹورا تھا۔ احمد کے دل نے کہا، شاید اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے وہ روٹی بوڑھی عورت کو دے دی۔ عورت نے دعا دی، اللہ تیرا رزق بڑھائے، تیرے بچوں کو خوش رکھے، جس طرح تو نے مجھے بھوکی کو کھانا کھلایا، اللہ تجھے بے نیاز کر دے، اللہ تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس عورت نے احمد کو دل سے دعائیں دیں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور روٹی کھانا شروع ہو گئی۔ احمد نے دل سے آمین کہا اور واپس گھر آ گیا۔ دل ہلکا سا ہو گیا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن کیا معجزہ ہوا! صبح احمد ابھی جاگا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک تاجر کھڑا تھا، کہنے لگا، کیا تم احمد ہو؟ مجھے کل تمہارا ذکر ایک مزدور نے کیا۔ مجھے اپنے کارخانے میں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، اگر چاہو تو آج سے کام شروع کر دو۔ احمد حیران رہ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہاں کر دی۔ چند دنوں میں اس کا کام چل نکلا۔ گھر میں خوشی، رزق میں برکت اور دل میں سکون آ گیا۔
احمد کی بیوی نے پوچھا، یہ سب اچانک کیسے بدل گیا؟ احمد مسکرا کر بولا، شاید اس ایک روٹی نے سب بدل دیا، وہ روٹی جو ہم نے اللہ کے لیے دی تھی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں عزت، روزی اور سکون عطا فرمایا۔ صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس کم ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے پاس دینے کا موقع ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچے دل سے صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے صدقے سے ہماری مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے، میں نے گناہوں میں زندگی گزاری مگر اللہ نے مجھے قبول کر لیا، تم بھی لوٹ آؤ۔ ایک گناہ گار شخص تھا جس نے زندگی کے کئی سال گناہوں میں گزار دیے، نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن سنتا، بلکہ برائی میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن وہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی، دل کچھ لمحوں کے لیے کانپ گیا، لیکن وہ پھر بھی رک نہ سکا۔ اسی رات خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور دور ایک روشنی چمک رہی ہے۔ آواز آئی، اے میرے بندے، لوٹ آ، در توبہ ابھی بند نہیں ہوا۔ وہ جاگ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل سے نکلا، اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ آیا، مجھے معاف کر دے۔ اگلے دن اس نے وضو کیا، پہلی بار نماز پڑھی اور دل کو سکون محسوس ہوا جو کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرا، وہی شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگا، کہتا تھا، میں نے گناہوں میں زندگی گزاری مگر اللہ نے مجھے قبول کر لیا، تم بھی لوٹ آؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چاہے انسان کتنے ہی گناہ کیے ہوں۔ در توبہ انسان پر اللہ تعالیٰ کبھی بند نہیں کرتا۔ اے میرے پروردگار، ہم سب گناہ گار ہیں مگر تیری رحمت بے حد و حساب ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اور جس طرح تو نے گناہ گار بندے کو قبول کیا، ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی تو ہم کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل نور ہدایت کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو دل سے نکلی ہوئی بات ہے، کوئی فینسی ایڈیٹنگ نہیں، کوئی شو آف نہیں، بس ایک سچی کہانی، محنت کی، دعا کی اور اللہ پر یقین کی۔ شاید میری یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب میں نے اپنا اسلامی چینل شروع کیا تھا، میرے پاس نہ خاص موبائل تھا، نہ ایڈیٹنگ آتی تھی، نہ وائس کرنا آتا تھا، نہ آواز میں اعتماد تھا، لیکن ایک نیت تھی، اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچانا۔ لوگ ہنسے، بولے، اسلامک ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ تم اپنی فیملی کو سنبھال لو، بڑی بات ہے، تم یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکتی۔ مگر میں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر میں نے طے کر لیا تھا، میں ویوز کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گی۔
جب میں نے پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا صرف چند ویوز آئے، لیکن دل مطمئن تھا کیونکہ نیت پاک تھی۔ نیت صاف رکھو، صبر سے کام لو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ پھر مشکلیں آئیں، آواز ٹھیک نہیں لگتی تھی، ایڈیٹنگ کمزور تھی، کبھی دل ٹوٹتا تھا، لیکن ہر غلطی نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا۔ سفر آسان نہیں تھا، مگر صبر والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، اگر میرا یہ کام تیرے دین کے لیے ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ اور میں نے دیکھا ہر دن کے ساتھ اللہ کی مدد بڑھتی گئی۔ پہلی کامیابی جو انسان کو ملتی ہے نا، اس میں انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے آہستہ آہستہ محنت کی۔ ایک دن میری ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی، وہ لوگوں کے دلوں کو چھو گئی۔ کسی نے کمنٹ کیا، بہن آپ کی ویڈیو نے میرا دل بدل دیا۔ اس ٹائم مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ میری ایک چھوٹی سی شروعات جو ہے وہ کسی کے دل پر اثر چھوڑ گئی ہے۔ جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پازیٹیو ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے مجھے پازیٹیو احساس دلایا کہ تم کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تب سمجھ آیا کامیابی ویوز میں نہیں، دلوں میں ہے۔ آج میرے 215 سبسکرائبر ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے بس اتنے، مگر میں کہتی ہوں یہ 215 سبسکرائبر نہیں، دل ہیں جو اللہ کا پیغام سن رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سفر نے مجھے 3 باتیں سکھائیں۔ نیت صاف رکھو، صبر سے کام لو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ میں سب نئے کریکٹر سے کہتی ہوں، چھوٹی شروعات سے مت ڈرو۔ ہر بڑا سفر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے بھی 0 سے آغاز کیا تھا، آج 215 ہیں، کل انشاءاللہ ہزاروں ہوں گے، لیکن میرا مقصد ویوز نہیں، دلوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یاد رکھو، دنیا شاید تمہیں نظر انداز کرے، مگر اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری محنت کو قبول فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور اس سفر میں برکت دے۔ ہمیں وہ بنا جو تیرے بندوں کے دلوں تک روشنی پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو دل سے دعا ضرور دیجیے، کیونکہ یہی میرا اصل انعام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر صداقت اور دیانت کی مثال ہے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یتیموں اور غریبوں سے خاص شفقت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل اور انصاف قائم کیا، دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نرم اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور قناعت کی عملی مثال پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کو ایمان کا حصہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور محبت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر غصے میں ظلم نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن اور بھائی چارہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ چند خصوصیات تھیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبیاں اور سنتیں بیان کی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی سچائی، عدل، رحم دلی اور اچھے اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ لیکن کیا ان کی یہ چال کامیاب ہوئی؟ آئیے سنتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب والد کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ اللہ کا چنا ہوا ہے، لیکن بھائیوں کو جب یہ خواب پتہ چلا تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف کو ختم کر دو تاکہ ہمارے والد کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل نہ کریں بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کے بہانے لے گئے اور جیسے ہی موقع ملا انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو سکون دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی کہ ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے۔ اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلے والے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، کیا خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور وہاں غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے وزیر اعظم عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے
سے کہا اس بچے کی عزت کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے نئی راہیں کھول دی، لیکن یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر وہ آزمائش کیا تھی؟ جاننے کے لیے تیسرے حصے کا انتظار کریں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا وہ لمحہ کیسا ہوگا جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، جب دشمن تلواریں لیے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین کے ساتھ صرف ایک بات کہہ رہے تھے، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز سفر کی طرف جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ جو شخص اللہ ایک ہے کہتا اس پر ظلم ہوتا۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر جب ظلم حد سے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کو گھیر لیا۔ انہوں نے تلواریں سنبھال لیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں حملہ کر دیں، مگر اس رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ایمان کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے حکم سے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ یہ سفر نہ دولت کے لیے تھا نہ دنیا کے لیے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ جب دونوں غار سور کی طرف بڑھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمایا کبھی آگے اس لیے کہ کہیں دشمن سامنے نہ ہو، کبھی پیچھے اس لیے کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال تھی۔ دونوں 3 دن تک غار سور میں چھپے رہے۔ کفار وہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا اور ایک کبوتر نے انڈے دے دیے۔ کفار نے دیکھا تو سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور واپس لوٹ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامات پر ٹھہرے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ حضرت سراقۃ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے نکلے، مگر
گھوڑا بار بار ریت میں دھنس گیا۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مدینہ کے لوگ روز باقی اونٹنی قصبہ مدینہ کی طرف بڑھی تو بچوں، عورتوں، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یقین عطا فرما، ایمان میں مضبوطی اور دلوں میں ہجرت مدینہ جیسا اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مدینہ کی گلیوں میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور ہمارے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہانی ہے سب سے پہلے انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور ان کی زندگی سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی، جہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ وہاں پر نعمت تھی، بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے بہکایا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور فرشتوں جیسی طاقت ملے گی۔ حوا اور آدم علیہ السلام بہک گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اچانک ان کا لباس اتر گیا اور وہ پتے توڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اب تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں رہنا ہے، محنت کرنی ہے اور آخر کار میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے روتے ہوئے توبہ کی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انسانیت کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، کھیتی باڑی، روزی کمانا اور اولاد کی تربیت۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ ان کا پیغام یہ تھا، اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کا شکر ادا کرو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ ان کے بیٹوں قابیل اور حابیل کی کہانی بھی مشہور ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیشہ اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، انسانیت کا پہلا سفر۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ مزید انبیاء کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو لازمی پریس کریں
تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔